وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وابو داود وابو يعلى والطبراني بأسانيد عالية عن رجال ثقات. وللدعوات تأثير بليغ فقد ينفيه أصحاب الضلال. تقدیر بدلتی ہے دعاؤں کے اثر سے. دعا سے متعلق مختلف اوقات میں مختلف آداب بیان ہوتے ہیں. کچھ باتیں بہت زیادہ ضروری ہیں. مثلا دعائیں زیادہ مانگنا، اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کا رشتہ مستحکم رکھنا ہے، پختہ رکھنا ہے. شاہ ولی اللہ محدث جو ہمارے علماء اور اولیاء کے جو ہندوستان کا طبقہ ہے، ان کے مسند الاسانید ہیں، سب سے بڑے عالم ہیں. وہ حجت اللہ میں لکھتے ہیں کہ کثرت الدعوات تریاق مجرب، بہت دعائیں مانگنا زبردست نسخہ کیمیا ہے، تریاق مجرب. محدثین کہتے ہیں کہ زیادہ زیادہ دعائیں مانگنا مستجاب الدعوات کی نشانی ہے، اور دعائیں نہ مانگنا یا دعاؤں کی طرف متوجہ نہ ہونا یہ بہت خطرناک بات ہے، افسوسناک بات ہے کہ کہیں عرش کے اندر جو رجسٹر ہے عباد کی، جس میں بندوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، وہاں سے اس کا نام نکالا نہ گیا ہو. سیاہ قلب جسے کہتے ہیں نا، سیاہ قلب، بدبخت زمانہ، مردود الدعوات، وہ دعائیں نہیں مانگتے. بہت زیادہ دعائیں مانگنا انبیاء علیہ السلام کا شیوا ہے. اولیاء کا فن اساس ہے. علماء اور کائنات کی روح الارواح ہے. اہل سنت والجماعت کے عقائد جن بزرگوں نے جمع کیے، ان میں یہ بدعمالی بھی ہے، جس کا شعر میں پڑھتا ہوں کہ وَلِلدَّعْوَاتِ تَأْثِيرٌ بَلِيغٌ، دعاؤں کا اثر یقینی. فَقَدْ يَكْفِيهِ أَصْحَابُ الضَّلَالِ، انکار کرنے والے گمراہ اور بے دین ہیں. اللہ اکبر و کبیرہ. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ہم وقت ذکر کرتے تھے. تو علماء دین کہتے ہیں ہم وقت ذکر تو نہیں ہو سکتا ہے. آپ اہل خانہ سے ملتے تھے. 17 سے لے کے 37 تک آپ کے ازواج مطہرات اور جواری اور اماء رہی ہے. ایک وقت میں 11 جمع ہوئی، وفات کے وقت 9 تھی. آپ 4 بیٹیوں کے اور 4 بیٹوں کے باپ ہیں. آپ نے صرف 10 سال مدنی زندگی میں 75 بڑی چھوٹی لڑائیاں کفار و مشرکین سے لڑی. آپ 10 سال امت مسلمہ کے امام تھے، خود نماز پڑھاتے تھے. بیماری کے عالم میں بھی وہ 14 دن جو آپ نے گھر میں گزارے، اکثر نمازوں میں عباس اور علی پر ہاتھ رکھ کے لکھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اللہم صل وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وسلم. تو
وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، حضرت ہر وقت ذکر کرتے تھے. علماء کہتے ہیں ذکر سے مراد دعا. بہترین ذکر دعا ہے. جیسے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اس طرح ایک بہترین ذکر یہ بھی ہے کہ آدمی اللہ سے دنیا و آخرت کی نعمتیں خوشیاں مانگ رہا ہو، اپنی بندگی کے لیے توفیق مانگتا ہو، اپنے لیے مصائب و آلام، امتحان و آزمائش، تکالیف، رنج و الم سے پناہ مانگتا ہو. اور اب یہ کہ پیغمبرانہ زندگی کے جو اطوار ہیں، پیغمبرانہ جو خصال ہے، رات کو سوتے وقت باوضو دعا پڑھ رہا ہے، اللہم انی الجأت الیک ظہری وفوضت امری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. امت کو کہا ہے کہ آپ لوگ سورہ بقرہ کے اول و اخیر پڑھ لیں، پوری رات کی عبادت مل جائے گی. کہتے ہیں کہ رات کو جب باوضو سوئے دعائیں پڑھ کر کے تو ملائک اس کے پلنگ پر پیرا دینے آ جاتے ہیں. یہ خاص بندہ ہے اللہ تعالیٰ کا. بھائی یہ تو لاڈلا ہے، وی آئی پی آدمی. اور جب ایسے پلیت غلیت گندا پندا، جیسے اس زمانے کی یہ ٹیڈی نسل جو ہے جاپانی مذہب سے پیدا، رات کو سوتے وقت پلیت کپڑے پہن لیتے گندے. پوچھو یہ کیا ہے؟ کہتے یہ تو رات کے سونے کے بعد. رات کو تو کافر ہوتا ہے کیا؟ رات کو مسلمان نہیں ہوتا؟ تمہیں رات کا پتہ ہے رات کیا چیز ہے؟ رات موت کا لمحہ ہے. احمق الذی، رات کو تو غسل کر کے سویا کرو، نمازیں پڑھ کے کہ اللہ خیر و عافیت سے اٹھ جاؤ. بہت دکھ ہوتا ہے بیماریوں کی وجہ سے بھی اور لوگوں کی بے توجہی سے بھی میری زبان سخت ہو رہی ہے. مجھے بڑا دکھ ہے اور افسوس ہے اس بات کا. اچھے خاصے کو دیکھ کے کہتے رات کی. میں نے کہا رات کے کپڑے کیا مطلب ہے؟ پلیت کپڑوں میں پلیت آدمی سوتا ہے تو آپ ایمان سے رات کو نکل جاتے ہیں، صبح اٹھ کے پھر مسلمان ہو جاتے ہیں. تو لعنت ہو ایسی زندگی پر. اور یہ کس سے سیکھ رہے ہیں؟ کون ہے جو آپ کو کہتا ہے کہ رات کو پلیت غلیظ سو جائے؟ بہت افسوسناک بات ہے، ایسا ہونا نہیں چاہیے. علماء نے ایک مسئلہ لکھا ہے، وہ ضمن میں بیان کرتا ہوں پھر مجھ سے رہ جاتا ہے. وہ یہ کہ یہ جو بچے ہیں نا آج کل ان کو پیمپر ویمپر باندھتے ہیں، ماں کو پتا ہے کہ نجاست موجود ہے اور یہ نہیں صاف کر رہی ہے کیونکہ اس نے تو اپنے فیشنیبل کے لیے یہ پیمپر باندھے، یہ بڑی فیشنیبل ہو رہی ہے، تو یہ ماں کے حق کو کھو بیٹھے گی. کتابوں میں لکھا ہے ماں نہیں ہے، یہ دایا ہے، ڈائنا ہے. ماں بچے کو پیشاب میں تڑپتی ہوئی دیکھ رہی ہے، یہ کیسی ماں ہے؟ ایسی تو چاچی بھی نہیں ہوگی، اس میں بھی کچھ راہ میں احسان ہو. وہ ایک ماں بیٹے کو کہتی تھی نا کہ حق نہیں بخشوں گی، کہ تیرا حق ہے کدھر؟ اور وہ اس زمانے میں پتہ نہیں کیا حال ہے، ایک قسم کا دودھ آتا تھا اس پر لکھا ہوتا دانش کمپنی. وہ دانش کمپنی کا دودھ بچوں کو مائیں پلاتی تھی تو وہ ڈبہ ایسے اٹھاتا تھا کہ میں تو یہ میری ماں ہے، آپ نے تو دودھ کبھی پلایا ہی نہیں. حق جو ہوتا ہے وہ دودھ کا ہوتا ہے. یہ دودھ پلانے سے بھی گئی ہے، خدمت سے بھی گئی. اور اب ان نوکرانیوں کو بھی نہیں کہہ سکتی ہے کہ بھائی جب بچہ
ناپاک ہو جائے تو فوراً اس کو پاک کر دے. اے افسوس، اے افسوس وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا عرب سے، پردیس میں پہنچ کر وہ غریب الغربا ہے. آپ کو پتہ ہے چھوٹے بچے کو کیا کہتے ہیں؟ معصوم. معصوم او النبی او الصبی، ہدایہ میں لکھا ہے جنائز میں. معصوم صرف یا پیغمبر ہے اور یا یہ بچہ ہے. ابو بکر معصوم نہیں ہے، عمر نہیں ہے، عثمان نہیں ہے، علی نہیں ہے، حسنین نہیں ہے، ابو حنیفہ نہیں ہے، بخاری نہیں ہے، انور شاہ صاحب شاہ حضرت مدنی، ایک بھی معصوم نہیں. معصوم ای نبی او الصبی. اللہ عصمت ثابت ہے، تقدس اللہ نے اس کو دیا ہے. اے خدای بد زلف بلا سرا کیو ما تد کلی معشومان دعا کر. تو معصوم اصل میں انبیاء کی شان و صفت ہے. اس لیے چھوٹے بچوں کے ساتھ میری بہنوں کو اور میری بھاوجوں کو بہت ادب سے میری طرف سے، احترام سے اور تقدس سے کہے کہ بہت خیال رکھے اور ان کو غلاظتوں میں اور پلیتیوں میں نہ لپیٹے. نوکرانی اور گھر میں جو کام کرنے والیاں ہوتی ہے ان کی تنخواہ اور زیادہ کر لے، صدقہ خیرات کی نیت سے بڑھا دے، لیکن ان کو جیسے ہی محسوس ہو جائے فوراً ایک طرف ہو کے اس کے کپڑے کھول دے اور اس کو صاف کپڑے پہنائے، دل دلا دے، تاکہ اللہ حق و ادب محفوظ فرمائے. تو رات کو سوتے وقت دعائیں بھی پڑھ لے اور قرآن شریف کی تلاوت بھی. سورۃ بقرہ کے ابتدا مفلحون تک اور آمن الرسول سے اخیر تک پڑھا جاتا ہے. تو رات کو دو قسم کے مرحلے پیش آتے. ایک غفلت نہیں ہونا چاہیے. بعض روایت میں کہ اس عمل کے بعد لم یکتب تلک اللیل من الغافلین، آج رات کو یہ غافل نہیں مانا جائے گا، بالکل یہ عبادت گزار ہوگا. اور دوسرے طریق میں ہے کہ لم یکتب تلک اللیل یکتب تلک اللیل من القانتین، آج رات جو اس نے بقرہ کے اول و اخیر پڑھ کے سویا تو رات بھر کے عبادت گزاروں میں شمار ہو گئے. اتنا آسان مسئلہ ہے. تو رات کو سوتے وقت پاکی کا انتظام کرنا چاہیے. اس لیے کہ جب رات کو آدمی سوتا ہے تو سنت دعا یہ ہے کہ بسمک اموت و احیا، خدایا تیرا نام لے کے میں سو رہا ہوں. تو سونے کے لیے صیغہ استعمال ہوا ہے اموتوں کا. ماتا یموتو کے معنی مر جانا. ہو سکتا ہے کہ یہ نیند اور یہ آج کی رات آخری ہو. اجالے اپنے یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دے، نہ جانے زندگی کی کس گلی میں شام ہو جائے. پتہ تو چلتا نہیں. ایسے کتنے لوگ سو گئے اور صبح اٹھ نہ سکے. اس لیے سچے پیغمبر نے سچی امت کو سچی رہنمائی دی کہ رات کو سوتے وقت دعا مانگو کہ یا اللہ تیرا نام لے کے میں دوبارہ اٹھوں گا. اس کو بھی حیات کہا ہے. بسمک اموت و احیا، ابھی تو تیرا نام لے کے سو رہا ہوں جیسے مر رہا ہوں، اور اس نیند کے بعد جب میں اٹھوں گا جیسے مرنے کے بعد کوئی اٹھ رہا ہے. لا الہ الا اللہ. یا رب صلی وسلم علیہ. تو دعائیں بہت زیادہ مانگنا چاہیے. دعا مستقل عمل ہے. یہ بھی ہے کہ ہم قرآن شریف کی تلاوت کے بعد مانگتے ہیں، ہم درس کے بعد مانگتے ہیں، ہم خیر خیرات کرنے کے بعد دعا مانگتے ہیں.
ہم فقراء اور مساکین کا تعاون و مدد کرنے کے بعد بھی ان سے بھی کہتے ہیں اور خود بھی دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہماری زندگی پرسکون ہو، عزت و عصمت سے ہو، اور آنے والی زندگی بھی راحت اور نجات، عافیت و خیر سگالی کی ہو۔ لیکن اس طرح بھی ہے کہ آدمی صرف نہا دھو کے صاف پاک کپڑے پہنے اور صاف ستھرا مصلی بچھائے، قبلہ رخ ہو کے اور دعائیں مانگنا شروع کر، اللہم اللہم یا اللہ یا اللہ یا اللہ، سبحان اللہ۔ بعض مسائل ملک میں ایسے آتے کہ میں جب ترمذی شریف یا بخاری شریف کے درس میں جاتا ہوں تو طالب علموں سے کہتا ہوں کہ یہ دعا پہلے ہی ابھی کر لو، ایسا نہ ہو کہ 1 گھنٹے بعد کچھ اور ہو جائے۔ اب کے طرح ملنا ہو تو خوب سے لپٹنا، شاید کہ پھر ملے ہو یہ ذوق نظر نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ بہترین نتائج اور عمدہ ثمرات و طیبات نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی دعائیں مانگنے کی بھی توفیق دے توجہ سے، اور مسائل اپنانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اسی باب پر شاید میرا کلام طویل رہے گا، میری کوشش ہے کہ آئندہ بھی دعاؤں میں تفصیل کروں، دعاؤں کے آداب بتاؤں۔ رات کو میں نے کہا ہے دعا میں ہاتھ صحیح اٹھاؤ، یہ ہاتھ صحیح اٹھانا ہے، یہ صحیح اٹھانا نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے، یہ بھی صحیح اٹھانا نہیں، یہ استسقاء میں ہے۔ دعا میں ادھر ادھر دیکھنا بدنصیبی ہے، دعاؤں میں خارش ہونا اور آنکھوں کو ملنا، جنید کی نقلیں کرنا انتہائی شرمناک ہے۔ ایک آنکھ چھوٹی اور ایک بڑی کر لو، جنید والی دعا ہو رہی ہے۔ انٹرنیٹ میں جو بیٹھتے ہیں وہ اس طرح حرکتیں کرتے ہیں، کوئی ہوتا ہی نہیں سمجھانے والا۔ جب دعا شروع ہو جاتی ہے، آپ خارشی قوم کو دیکھیں، ان کی داڑھی میں بھی ٹڈی آ جاتی ہے، ان کے کپڑوں میں بھی چپکلی گھس جاتی ہے، اور کہاں سے پتہ نہیں چوہے گزرتے۔ وہ یہ پہلے یا بعد میں خارش کر لو نا، ابھی تو دعا کا وقت شروع ہو گیا۔ اللہ احکم الحاکمین سے ایمان مانگ رہے ہو، اعمال کی توفیق مانگ رہے ہو، دنیا یہ سب بدنصیبی کی بات ہے۔ اس کو ہنسی مذاق پہ نہ ٹھہرائے، میں آسان مذاق والا مولانا نہیں ہوں، نہ میں کوئی ایسا پیشہ ور خطیب ہوں، خالص مسائل و کتاب کا مولوی۔ تو میں دیکھتا ہوں کہ میرے سامنے میرے مقتدی، میرے شاگرد، میرے دوست دعا مانگتے مانگتے اللہ رب العالمین کی رحمتوں سے کھیلتے، اور دعا مانگتے مانگتے مغضوب اور مردود بنتے جا رہا ہے۔ اس لیے ان باتوں پر میری تنبیہ قدر سخت ہے۔ اول و آخر پناہ مانگتا ہوں اللہ سے بھی، اس کے قہر و عذاب سے بھی، اور آپ کی بے ادبی سے بھی، لیکن دعائیں صحیح مانگو، اور دعا مانگتے وقت اللہ کا حمد و ثنا پہلے کرو، درود شریف بعد میں پڑھا جاتا ہے، اور دعا میں ایمان ہدایت مقدم ہے۔ آخرت کی نجات اور خوشی، دنیا کی استقامت، عافیت، حفاظت، خیر سگالی، نیکیوں کی توفیق، یہ بہت ضروری امور ہے، اور اس باب میں قدر تفصیل میں مزید آنے والے جمعے کو بھی بشرط توفیق الرفیق و بشرط الحیات المستعار عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا